السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ایران کے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کا حجم بہت کم ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں تجارتی حجم کو $10 ارب تک بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی۔ صنعت کار اور وزیر اعظم کے سابق مشیر تجارت مرزا اختیار بیگ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پابندی کی وجہ سے ایران کے ساتھ صرف بارٹر تجارت کی اجازت ہے اور پاکستانی چاول، اسٹیل اور ٹیکسٹائل کے لیے ایران ایک اچھی مارکیٹ ہے، لیکن دونوں ممالک کو بہتری کے لیے بینکنگ چینلز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ زراعت اور صنعت کی کارکردگی میں بہتری اور مالی سال سن 2024 میں ملکی مجموعی پیداوار GDP میں 2.6% اضافے کی توقع ہے۔ اسلام آباد بزنس سمٹ سن 2024 میں ترقی کے لیے تعاون کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نے معیشت کو مستحکم کرنے اور ترقی کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان کی کمزور معیشت میں کئی مہینوں کے بعد بحالی کے کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، جن پر سرکاری حکام اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور انہیں اپنی کامیابیوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب تجزیہ کاروں اور مبصرین کا کہنا ہے کہ استحکام کی نئی علامات کو پنپنے کے لیے پالیسیوں میں تسلسل اور مستقل مزاجی کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ورنہ یہ بھی جز وقتی ثابت ہو سکتی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بھارت، پاکستان اور دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پیر کو جاری ہونے والی رپورٹ میں اسرائیل حماس جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل کے علاوہ یوکرین پر روس کے حملے اور سوڈان میں خانہ جنگی کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے یوکرین پر روس کے حملے کو انسانی حقوق کی ایک اہم خلاف ورزی کے طور پر بیان کیا ہے۔ انہوں نے شہریوں پر تشدد کے استعمال کو جنگ کا آلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس کی انسانی حقوق کی بے توقیری اور توہین پوری طرح سے عیاں ہے۔ طالبان حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ افغانستان اور مغربی انسانی حقوق کی اقدار مختلف ہیں۔ ترجمان نے قومی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی بنیاد شریعت ہے اور یہ اقدار امریکہ اور مغربی ممالک کی انسانی حقوق کی اقدار سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے پیر کو انسانی حقوق کی سن 2023 کی رپورٹ پیش کی تھی اور کہا تھا کہ امریکی حکومت طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی۔ بھارت میں ہونے والے عام انتخابات کے پہلے مرحلے کے بعد انتخابی مہم کی گہمہ گہمی بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کو مبینہ طور پر زیادہ بچے پیدا کرنے والے اور درانداز قرار دیا ہے۔ انہوں نے کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ عوام کی دولت اور خواتین کا سونا چھین کر مسلمانوں کو دے دے گی۔ ان کو اپنے اس بیان پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو ایسا بیان دینا زیب نہیں دیتا، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں ملک کو درپیش مسائل اٹھا رہی ہیں
اور حکومت سے سوال کر رہی ہیں۔ کانگریس اور سول سوسائٹی کے ارکان نے الیکشن کمیشن سے نریندر مودی کی شکایت کی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی نے مودی کے بیان کا دفاع کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں 26 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بھارت گزشتہ برس دفاع پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن گیا ہے، جس نے مجموعی طور پر سن 2023 میں 83.6 ارب ڈالر کے عسکری اخراجات کیے ہیں۔ نئی دہلی کے فوجی اخراجات سن 2022 کے مقابلے میں سن 2023 میں 4.2% زیادہ رہے۔ سویڈن کے تحقیقی ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے عالمی فوجی اخراجات کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سن 2023 میں کل عالمی فوجی اخراجات 2,443 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جو سن 2022 کے مقابلے میں 6.8% زیادہ ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے منگل کو کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے 32 افراد کی لاشیں مقامی ہسپتالوں میں لائی گئی ہیں۔ روزانہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں 59 زخمی بھی لائے گئے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب بڑھ کر کم از کم 34,183 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 77,143 افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے 13,000 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، لیکن اپنے اس دعوے کے ثبوت فراہم نہیں کیے۔ قطر نے منگل کو کہا کہ حماس کی سیاسی قیادت دوحہ میں اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ان کی موجودگی غزہ میں جنگ کے خاتمے کی ثالثی کی کوششوں کے لیے سود مند رہے گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جیسا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب تک دوحہ میں ان کی موجودگی ثالثی کی اس کوشش میں مفید اور مثبت ہے، وہ موجود رہیں گے۔ قطر نے سن 2012 سے حماس کی سیاسی قیادت کی امریکہ کی حمایت سے میزبانی کی ہے اور وہ غزہ میں ممکنہ جنگ بندی اور اسرائیل میں قید فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہفتوں سے پس پردہ مذاکرات میں مصروف ہے۔ فرانسیسی پولیس کے ذرائع نے منگل کو بتایا ہے کہ فرانس سے برطانیہ جانے کے لیے چینل کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران ایک بچے سمیت کم از کم 5 تارکین وطن گزشتہ رات ہلاک ہو گئے۔ خبر کے مطابق ان کی موت کی وجوہات فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ جیمز کلیورلی نے انگلش چینل کو عبور کرنے کی کوشش میں تارکین وطن کی ہلاکت کی خبر کے بعد کہا ہے کہ حکومت خطرناک چھوٹی کشتیوں کے سفر کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو روانڈا بھیجنے سے کوئی بھی کوشش انہیں روک نہیں سکتی۔ برطانوی پارلیمان نے بالآخر اس اختلافی پالیسی کی منظوری دے دی ہے جو تارکین وطن کو چھوٹی کشتیوں میں برطانیہ آنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کو ورلڈ ارتھ ڈے کے موقع پر شمسی رہائشی منصوبوں کے لیے $7 بلین کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے، جو تقریباً 10 لاکھ کم آمدنی والے گھرانوں کو بجلی فراہم کرے گی۔ صدر بائیڈن نے یہ اعلان بھی کیا کہ امریکن کلائمیٹ کور میں شمولیت کے لیے درخواستیں کھلی ہیں، جو نوجوانوں کو آب و ہوا سے متعلق صنعتوں میں ملازمتوں کے لیے تیار کرنے کا ایک پروگرام ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ پروگرام 2 لاکھ ملازمتیں پیدا کرے گا۔ یوکرین کی فوج نے منگل کو تازہ ترین فضائی حملوں میں 16 میں سے 15 روسی ڈرونز کو تباہ کرنے کی اطلاع دی ہے۔ اس سے چند گھنٹے قبل ہی امریکی سینٹ نے ایک سیکیورٹی پیکج پر ووٹنگ کی، جس میں یوکرین کے لیے $61 بلین کی
नई इमदाद की मंजूरी दी गई। ओडिशा के इलाकाई गवर्नर ओली कीपर ने कहा कि ड्रोन हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 9 अफराद जख्मी हो गए। रूस की वजारत दिफा ने मंगल को कहा कि उसके फजाई दिफा ने बेलगोरोड के इलाके में यूक्रेन के 4 मिसाइलों को तबाह कर दिया। बरतानिया ने यूक्रेन के लिए $618 मिलियन के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। चीन ने अमेरिका की तरफ से आयद किए गए बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत की है, जिसमें कहा गया है कि बीजिंग यूक्रेन में रूस की जंग की हिमायत कर रहा है। वजारत खारजा के तर्जमान वांग वेनबिन ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी बिल मंजूर किया है, जबकि चीन और रूस के दरमियान मामूल की तिजारत के खिलाफ भी बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस किस्म का नुक्ता नजर गैर जिम्मेदाराना है और चीन इसकी सख्ती से मुखालिफत करता है। कोरियाई सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने मंगल को कहा कि शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने जवाबी जौहरी हमले की मशक की निगरानी की है, जो इस साल प्योंगयांग की जानिब से किए गए तजर्बात में ताज़ा तरीन तजर्बा है। जनूबी कोरिया के फौज ने पीर को कहा कि मिसाइलों ने प्योंगयांग के इलाके से तकरीबन 300 किलोमीटर तक परवास की और जजीरा नुमा कोरिया के मशरक के पानी में गिर गए। बांग्लादेश में एक हफ्ते से जारी हीट वेव के बायस शदीद दर्जे हरारत 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। हुक्काम ने पीर को मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया था। हुक्काम ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है और लोगों से कहा है कि वो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए धूप में न निकलें। हुकूमत ने तमाम अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत की है, क्योंकि हीट वेव की वजह से जनूबी एशियाई मुल्क में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के केसेस बढ़ सकते हैं। और अब एक ऐलान। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।